وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ چلیں جی، یہ عامر حق صاحب جو ہے نا، یہ وہاں پہ آج کل ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سنیں انہوں نے بھی وہاں پہ انہوں نے کیا لو جی اس نے دو بندے جھوٹ بول رہے ہیں تو میں بھی مڈل میں آ کے میں کیوں پیچھے رہوں، تو انہوں نے بھی آ کے ایک حوالہ شیئر کر کے وہاں جھوٹ بولا ہے۔ سر سنیں ذرا، میں افضلیت کے حوالے سے ایک ریفرنس پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ نوٹ کرنا آپ نے، افضلیت کے حوالے سے ایک ریفرنس کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی اجازت ہو تو یہ میں ریفرنس ایک پیش کر رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اور ادوان بھائی تو اس پر تبصرہ فرمائیں ہی فرمائیں۔ مجھے وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ پہلے تعریف کرنی، آپ نے ایک جملہ بڑا زبردست بولا، میرے کانوں میں آپ کا یہ جملہ پڑا، اور یہی ٹیکنیک ہے۔ یہ ان کو یہ اب آواز آ رہی ہے؟ اس لیے گیا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جناب دیکھیں پہلے آگے پہلے پیچھے پڑھ لیں، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ٹائم مل جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے لپیٹا اس طریقے سے ہے کہ پہلے ہم غلطی نکالتے ہیں، یعنی پہلے ہم تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنا یعنی پہلے شوگر کوٹ باہر سے، اور اندر ہم نے جو ہے نا وہ زہر چھپایا ہوتا ہے، اندر ہم نے زہر چھپایا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں پیارے بھائیو، آپ نے دیکھ لیا آج جب ہم نے آگے پیچھے سے پڑھا ہے تو زہر کس کا نکلا ہے؟ اور اگر کوئی احمدی قادیانی سن رہا ہے تو وہ بھی توجہ ضرور کرے اور ہمیں سمجھائے کہ اس کا تک بنتا کیا تھا اس بات کا، تو یہ ذرا سمجھاتے جی۔ یہ الفضل اخبار ہے 17 جولائی 1923 کا۔ یہ پیارے بھائیو اس اخبار کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، 17 جولائی 1923 کا۔ سنیں ذرا، ڈائری پڑھی جا رہی ہے بشیر الدین محمود کی۔ یہ بھی ذرا غور سے سنیں، یہ بہت بڑے جی علامہ ہیں، جماعت کی بڑی ریسرچ ہے ان کی بہت۔ سنیں جی، ڈائری پڑھی جا رہی ہے مرزا بشیر الدین صاحب کی، سنیں۔ اس کی ڈائری تھی جو وہ ڈیلی بیسس پہ لکھا کرتا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ جی میں کیا انہوں نے نال لگتا اٹھتا بہندا آؤ کہ وہ ڈیلی بیس پہ ان کا خیال ہے حضرت خلیفہ مسیح ثانی یہ ڈائری خود اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ 3 جون کو کیا کیا، 4 کو کیا کیا، 5 کو کیا کیا، 6 کو کیا، اس طرح جس طرح لوگ پرانے سمے پر ڈائری لکھا کرتے تھے، جیسے آج کل ہم اس سے کرتے ہیں۔ یہ اس کی یہ ڈائری ہے بشیر الدین محمود کی، یہ حوالہ کوٹ ہو جائے گی، صفحہ بن جائے گا 5۔ چلے جی، یہ جی حوالہ کوٹ ہو گیا۔ اب یہ ان عقل کے اندھوں کو بندہ کیا سمجھائے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور ڈائری یہ لکھتے تھے، یہ حالانکہ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اسی صفحے پہ لکھا ہوا ہے، فرمایا فرمایا فرمایا، ہاں جی، فرمایا فرمایا، تو یہ حضور خود لکھ رہے تھے اپنے بارے میں فرمایا، ہے جی۔ کیا بندہ کیا کہے لوگوں کو کچھ، اور بڑا جناب آ جاتے ہیں وہاں پہ ہم جس طرح جماعت کے بارے میں پی ایچ ڈی کی ان لوگوں نے۔ چلیں سنیں جی ان کی آگے کیا کہتے ہیں۔ 6 جون 1922 عصر کے ٹائم، ٹھیک ہے جی، یہ ڈائری میں کیا چیز لکھی گئی ہے ہم پڑھتے ہیں، یہ دیکھے گا۔ روحانی ترقی کا میدان، زوم کر رہا ہوں تاکہ اگر کسی کی احمدی کی نظر کمزور ہے تو وہ غور سے پڑھ لے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ ترقی پا سکتا ہے، بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے،
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے. یہ پوٹینشل، یہ پاسبلٹی، یہ آپشن، یہ رستہ، یہ امکان آپ کے سامنے کھلا رکھا ہوا ہے. اس کو شوگر کوٹ کیسے کرنا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ آگے پیچھے ہمیں بھیجتے ہیں نا، تو پہلے ان کا وہی ہم جو چورن ہے اس کو ہوا لگوائیں تھوڑی. اچھا، میرا خیال ہے اس تحریر کو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ دوستوں کو سمجھ آئے کہاں پہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے. یہ دراصل حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی ڈائری جو ہے وہ وہاں پہ چھپی ہے. لکھا ہوا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے. اب بات یہاں پہ کیا بیان ہو رہی ہے کہ امکانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ پوٹینشل دیا اس کو کہ جتنی دوڑ لگانی ہے دوڑو. روحانی ترقیات کا میدان تمہارے لیے کھلا پڑا ہے، کرو کوشش. کوئی پابندی نہیں لگائی، کسی کو گریس مارک نہیں دی ہے. یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گریس مارک دے دیے ہوں. میں مثال سے سمجھاتا ہوں، 10 کلومیٹر کی جی چلو، یا چلیں گے امتحان کی دے دیتے ہیں کہ ایک امتحان میں 100 نمبر ہیں جی پورے جس نے لینے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک بندے کو یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اللہ نے 80 نمبر دے دیے ہوں، ٹھیک ہے، اور باقی انہوں نے 20 خود حاصل کر لی ہے. نہیں، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حد تک ہے. عزت کی بات کیا ہے کہ ہر انسان کو یہ صلاحیت دی جائے کہ وہ جتنی ترقی کر سکتا ہے روحانی طور پہ کرے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ سب سے آگے نکل جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ گواہی دے کہ یہ نکل گئے ہیں سب سے آگے، اور یہ بھی گواہی دے کہ آئندہ کوئی نہیں نکلے گا. حالانکہ ہر ایک کو میں نے صلاحیت دی ہے. اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے. یہ جو کہنا چاہتے ہیں جی اس میں حد تک ہے. سنیں، اچھا پھر مگر دیکھنا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں سب سے آگے بڑھ گئے، اور خدا نے آئندہ کے متعلق گواہی دے دی کہ آئندہ آنے والی نسلوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اب ہاں جی آپ کریں بات کا حضور فرماتے ہیں، وجہ بیان کر رہے ہیں اس تحریر کی. پیغامی یہی کہہ کر لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں کہ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں نبی نہیں آ سکتا ہے، اور مسیح موعود ابو ہریرہ سے بھی کم درجہ کے ہیں. استغفر اللہ. جی کیا کہتے تھے وہ کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کوئی درجے نہیں زیادہ مل سکتے. مسیح اسلام کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی کم درجہ کے ہیں. یہ دلیل اب تو لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتی ہے، مگر آئندہ زمانے میں پیغامیت کو کھا جانے والی ہوگی. اور واقعی صحیح بات ہے، پیغامیت ختم ہی ہو گئی ہے، لاہوری ختم ہو گئے ہیں. کیونکہ اگر روحانی ترقی کی تمام راہیں ہم پر بند ہیں تو اسلام کا کچھ بھی فائدہ نہیں. اب یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ روحانی ترقی میں راہیں بند نہیں ہیں اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ سکتے ہیں، نعوذ باللہ. یا یہ بات بھی نہیں ہو رہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے. کیوں؟ بھئی اوپر لکھ دیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں سب سے آگے بڑھ گئے، اور خدا نے آئندہ کے متعلق بھی گواہی دے دی. وہ بات تو ختم ہی ہو گئی ہے. اچھا پھر فرماتے ہیں تو اسلام کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اور پھر اس میں کوئی خوبی بھی نہیں کہ ایک کو بڑھا دیا جائے اور دوسرے کو بڑھنے نہ دیا جائے. کیا مطلب؟ اس میں کوئی خوبی شیئر کر دیں. اچھا اسکرین شیئر نہیں، سوری، معذرت. اور لنک ہم نے شیئر کیا ہوا ہے اگر کوئی دوست شامل ہونا چاہتا ہے. ہاں جی. اچھا یہ پیارے بھائیو معذرت، یہ اب نظر آ رہی ہے نا؟ جی یہ تحریر تھی، میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں. کیونکہ اگر روحانی ترقی کی تمام راہیں ہم پر بند ہیں تو اسلام کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اور پھر اس میں کوئی خوبی بھی نہیں کہ ایک کو بڑھا دیا جائے، یعنی کہ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ा दिया जाए या किसी भी बंदे को ग्रेस मार्क दे दिया जाए और दूसरे को बढ़ने ना दिया जाए, और दूसरे को कहा जाए नहीं 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 नहीं, इनको बढ़ने दिया जाएगा, तुम्हें नहीं बढ़ने देना, तो इसमें उस बंदे की क्या अजमत है बताएं। जिस तरह मैंने कहा, जिस बंदे को 80 ग्रेस मार्क मिल जाए 100 में से, उसकी अजमत तो नहीं है, उस बंदे की तो इंसल्ट कर रहे हैं आप। क्या आप ये समझते हैं कि उस बंदे में सलाहियत ही नहीं है? इस तहरीर में हाँ कहते हैं, हाँ खूबी ये है कि मौका सबको दिया जाए, यानी बराबर सलाहियतें दी जाए, फिर आगे जो बढ़ जाए। क्या मतलब कि तमाम इंसानों को मौका बराबर दिया गया, सलाहियतें बराबर दी गई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तरक्की में इस कदर आगे बढ़ गए कि खुदा ने गवाही दी। एक तो सबसे ज्यादा बढ़ गए, फिर खुदा ने गवाही दी कि आप बढ़ गए हैं, और फिर ये भी गवाही दी कि आइंदा कोई नहीं बढ़ेगा। पेश गोई है ना, कोई भी नहीं बढ़ सका। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहाँ पे हद तक है, सवाल मेरा ये है इनसे। और इसमें कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नौजुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ गए हैं? लेकिन इन दज्जालों की ये सुने जरा बातें, अब आपको समझ आएगी, सुने जरा। देखना ये है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैदान में ठीक है, इस मैदान में सबसे आगे बढ़ गए, और खुदा ने आइंदा के मुतल्लिक भी गवाही दे दी कि आप आइंदा आने वाली नस्लों से भी आगे बढ़े हुए हैं। ठीक है जी, ये हो गया शुक्र। अब सवाल है, कोई कह सकता है, आगे देखें कि 2 लाइनें आगे पढ़े, उन्होंने कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ नहीं सकता। इस जुमले का 6 माना धारक है। हाँ जी, इस जुमले का 6 माने दारद भाई साहब, इस जुमले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर बयान की जा रही है। ठीक है, हम तो अपने प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, हम तो करेंगे बयान। आपको तकलीफ होती है तो होती रहे। पहले भी आपने कहा देखो जी ये चूरन, अस्तगफिरुल्लाह, ये अपने बेटे को इस तरह ये इस तरह लेते हैं कि अपने बेटे को ओलंपिक्स का मेडल दिलाने के लिए ना इन्होंने पहले ही बाउंड्री क्रॉस करा के खड़ा कर दिया और दूसरों का कहा आप भाग लो। हाँ बिल्कुल। और वहां पे जो शख्स कोई मुत्तकी होगा वो ये कहेगा कि यार ये कहाँ का इंसाफ है। हाँ बिल्कुल, ये इनको 6 मानी दारद, इनको ये वैसे बड़े अलामा बनते हैं। मेरा साहब, इसमें अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा गुस्ताखी है कि खुदा ताला ना इंसाफी से काम ले रहा है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुकाम अता करके और दूसरों को पाबंदी लगा दी है कि अब तुम यहाँ तक, इतनी ताकत नहीं मैं तुम्हें देता कि तुम यहाँ तक पहुंच सको। ये ऐसे ही है कि जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम जो बयान किया गया है कि अगर दुनिया में से 1 लाख टॉप ज़हीन तरीन शख्सियात को चुना जाए और उनमें से लाप महदूद जो नंबर है एग्जाम का, वो एक शख्स ले जाए और दूर दूर तक उसका मुकाबला कोई ना हो, और इसी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम वो है कि वो दुनिया के तमाम मरातब हासिल करने वाले, रूहानी मरातब हासिल पाने वालों से बहुत दूर आगे निकल चुके हैं, और वहां तक पहुंचना किसी की इस्तिताअत में हो ही नहीं सकता। और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती खूबी है, जाती ताकत है। ये असल में इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप चलें जी, इनकी सुनिए। अल्लाह ताला से हम रोज दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हमारा रफा कर, सजदों में भी करते हैं। हाँ, हज़रत सल्लम ने भी फरमाया कि जो शख्स खुदा के आगे झुकता है, आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह उसका जंजीर के साथ 7वें आसमान तक रफा करता है। तो ये बातें उन अहादीस की तशरीह को आगे बयान करती हैं। लाजिम नहीं होता है कि आप हर चीज को रेफरेंस मार्क करके, बाज दफा किसी जगह पे जमाली रंग में होती है, बाज दफा तफसील से बयान होती है। तो हम तो ये यहाँ पे ये बात बयान की जा रही है। अब आप जो समझाना चाह रहे हैं या आप जो कहना चाह रहे हैं कि बाउंड्री से बाहर खड़ा कर दिया है
اور کہہ رہے ہیں کہ جی اب تم گولڈ میڈل جیت لو دوسروں کو. اور اس کے علاوہ فتح اسلام بھائی یہ جان بوجھ پہ دھکے سے اس تحریر سے یہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ گویا ہم حضرت مرزا صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام دیتے ہیں. کیا بندہ کہے ان کو سوائے سے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. جی چلیں سنتے ہیں جی آگے کیا کہتے ہیں. جب یہ امکان ہی نہیں ہے پھر اس کفر یا جملے کا عقیدے کا امکان کا دروازہ کھولنے کا عذر کیا ہے؟ نہیں جی اور بھائی صاحب عذر یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل مقام ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے. دیکھیں ہر بندے کی یہ صلاحیت نہیں ہوتی جو میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاحیت تھی بیوی کو گھر چھوڑ کے دنوں کے لحاظ سے غار ہرا میں جا کے عبادات کرنا. ٹھیک ہے جی یہ بتانے کا مقصد تھا. تسی کر کے دکھا دو نا عبادت لگ سمجھ جائے گی تمہیں. بندہ انہوں نے پوچھے کہ ایک سفارشی بندے کو اگر آپ سفارش کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ عہدہ دے دیتے ہیں تو وہ اصل مقام ہے یا اصل مرتبہ ہے یا اس میں شان ہے کہ اپنی قابلیت کے سر پر وہ وہاں اس مقام تک پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے؟ کون سا مقام افضل ہے؟ بالکل بالکل. اتنے یہ اب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بولنے پہ آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا یہ ہے نا علم جو ساری دنیا کا وہ ان کے پاس ہے اور کسی کے پاس تو علم ہے ہی نہیں. جو علم اترا ہے وہ انہی کے پاس اترا ہے. اور باتیں جب کرتے ہیں اور اس قدر جاہلانہ کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ان کی عقلوں پر. تو اصل میں بات یہ ہے پیارے دوستوں مبارک بھائی آپ کے بھی یہ جو تکبر ہے نا تکبر یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ شیطان کے آگے چلے ہیں. ان سب میں بہت تکبر ہے اللہ معاف کرے. اور یہ پھر حرکتیں دیکھ لیں بہرحال آگے چلتی ہیں. یہی کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ان سے فضیلت حاصل نہیں کر سکتا تو پھر یہ کہنا کہ بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں چاہتا ہوں عدنان بھائی امتیاز بھائی اس پہ تبصرہ فرمائیں. یہ کیا گورکھ دھندا ہے کہ دروازہ بھی کھولنا ہے اور پھر نفی بھی کرنی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں. میں چاہوں گا ضرور اس کے اوپر بات ہو. نہیں جی وہ تو تبصرہ بھی کریں گے. آپ کو یہ سمپل اردو ہم نے پڑھ کے بتا دی ہے سمجھا دی ہے کہ یہاں پہ کیوں کہا کہ حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے. امکانی بات کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اگرچہ آپ لوگ بڑھ سکتے ہو لیکن ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ گئے. یہ کمال کی بات ہے حالانکہ صلاحیتیں ایک جیسی تھیں. چلے جی آگے چلے. اور دوسری بات یہ جیسے عامر بھائی نے کہا کہ مقصد کیا بات کرنے کا جب آگے جا کے تم خود کہتے کہ سرکار سب سے آگے ہے تو پھر تم نے بات کی کیوں ہے؟ لو جی ان کو بھی اعتراض ہو گیا. ان کو قرآن پہ بھی اعتراض ہوگا پھر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نے نہیں ہے لیکن مومنوں کے باپ ہیں. ہاں وہی ہے نا ہر بات پہ اعتراض ہے. وہ اعتراض یہ کرنا ہے تو پھر ہاں تو بات تک اللہ. لیکن ہر بات کو کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو بات کا پہلا حصہ ہے کہ وہ کوئی بھی انسان سرکار سے آگے بڑھ سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے. یہ کیوں آپ نے بات کی ہے؟ چلیں جی دس دیا دوبارہ انہوں نے. بھائی صاحب اس لیے بات کی ہے عقل سلیم سے آری بندے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے جو توقیر ہے اس کا اظہار کیا گیا یہاں پہ کہ اگرچہ امکانی طور پر بڑھ سکتا تھا انسان اگرچہ صلاحیتیں برابر تھیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں سب سے آگے بڑھ گئے. اس لیے بیان کیا گیا تھا. آپ لوگوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی چڑھ ہے نا ہم تو توقیر بیان کریں گے. مجھے یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ جملہ بڑا یاد آتا ہے جو ملفوظات میں ہے
کہ ہمارے پر جو یہ جو اختراع کرتے ہیں نا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، میرے پہ اور میری جماعت پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، تو حضور آگے سے کہتے ہیں جس قدر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں یہ اس کا لاکھواں حصہ بھی نہیں مانتے، درست یہ بات ایسی باتیں کر کے ثابت کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو وہ کیا کہتے ہیں اپنی ہر مولوی مسیح السلام نے یہ بھی لکھا ہوا ہے، ہر مولوی اپنی ذات میں نبی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، بس ہر مولوی کا یہ حال ہے، جو بات کہہ دی ہے نا اس نے کہا بس میں ٹھیک۔ اسی لیے دیکھ لیں چوچو کا مربع بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ہمارے یہ بھی جو پروگرام کر رہے ہیں چوچو کا مربع ہے، ہر بندے کے اپنے اپنے عقائد ہیں۔ چلیں ہر بندہ نیا دین لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک کہتا ہے الہام ہوگا، ایک کہتا ہے نہیں ہوگا، ایک کہتا ہے نبی ہوں گے، ایک کہتا ہے نہیں ہوں گے، ایک کہتا ہے مسیح نے آنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں آنا ہے، وہ عجیب کھچڑی بنائی بیٹھے ہیں۔ بالکل، چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اب یہ اگلا جو جملہ ہے نا یہ پڑھنے والا ہے جو اس کی پورٹ کھولے گا کہ یہ بیسیکلی اس نے جملہ استعمال کیوں کیا تھا، کیونکہ اگر روحانی ترقی، یہ پیراگراف پڑھنے والا ہے کہ میں نے اس کو ہائی لائٹ میں کیا ہوا تھا۔ اچھا جی، کیونکہ اگر روحانی ترقی کی تمام راہیں ہم پر بند ہیں، یعنی کوئی روحانی ترقی حاصل نہیں کر سکتا، جو کہ یہ بیان کر چکا ہے کہ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا نہ ہو دے گا، یہ اگر راستہ ہم پر بند ہے تو اسلام کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اور پھر اس میں کوئی خوبی بھی نہیں ہے کہ ایک کو بڑھا دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں یہ امکان ہے، بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی، سٹارٹ کے اندر اوپر اپنا وہ امکان کا دروازہ کھولا، اب یہ برین واشنگ جو ہے جو نام بے ذکر کر رہے تھے کہ ایک کو بڑھا دیا جائے اور دوسروں کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر، دوسروں کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ اب دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو بڑھ سکتا ہے تو obviously بے ایمانی ہوگی کہ اگر کسی کو روک دیا جائے ان سے بڑھنے سے، یہ ذہن ساتھی ہے۔ اچھا ہاں، خوبی یہ ہے کہ موقع سب کو دیا جائے، پھر آگے جو بڑھ جائے۔ اور یہاں سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ان کے ہاں امکانی طور پر، اب یہ سوال ہے ان سے یہ تو لطیفہ ہی سنا رہا ہے مجھے لگتا ہے جی میں نے کہا لطیفہ ہی سنا رہا ہے کہ جو حقیقت بات ہے کہتا ہے کہ وہ ذہن سازی ہے، وہ ذہن جہاں سازی ہے۔ پکڑا گیا ہے اور شرمندگی ہونے کی بجائے اس کو قبول کرنے کی بجائے کہ اصل بات یہ لکھی ہوئی ہے، اس کو کہہ رہا ہے یہ ذہن سازی ہے، جیسے کہتے ہیں یہ دل سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ یار کس طرح کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کس طرح کی ان کو تعلیم ملی ہے یا کس طرح کی طبیعت ہے ان کی کہ ذرا برابر بھی حیا اور شرم باقی نہیں بچی۔ ان کا سننا جی جی ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمارا پیج ہے وہ ذرا کھولے، اس لیے کہ یہ شاہ اسماعیل کی ہے اور اس کو ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں اور دیوبندی بھی مانتے ہیں اور دونوں ہی اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہے تقویت الایمان۔ ہاں جی، اس کا 44 صفحہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے، یہ یہاں سے شروع سے ہی نا کہ تیسری لائن جو ہے، اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتے جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ یہ تو ایک کا رونا رو رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی تو یہ شان ہے کہ وہ کروڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر دے۔ اب جو مضمون انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں سے اپنا نتیجہ نکالا ہے انہوں نے، اس میں صرف یہ بات بتائی گئی ہے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ تو ناانصافی ہے کہ ایک کو آپ پہلے سے ہی اضافی مارکس دے کے تو ایک مقام پہ پہنچا دیں اور دوسروں کو کہے جی آپ مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ تو اصل مضمون یہ تھا کہ میدان جو ہے سب کے لیے کھلا چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مقام ہے، بڑھ سکتے ہو تو بڑھ جاؤ، لیکن نہ کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھا ہے، پہلوں کا بھی بتا دیا اور قیامت تک آنے والوں کا بھی بتا دیا کہ کوشش سارے کر سکتے ہیں بڑھنے کی، لیکن بڑھ کوئی نہیں سکے گا، یہ ہمیں بتا دیا، نہ پہلوں میں سے کوئی بڑا ہے اور نہ ہی کوئی آخری میں سے بڑھے گا۔ تو مقابلے کے لیے موقع سب کو برابر کا دیا گیا اور یہ بتا دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی قابلیت سے
جس مقام پر پہنچ گئے ہیں، اگر پہنچ سکتے ہو تو پہنچ کے دکھاؤ، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے. تو یہ اب اس کا جواب دے کہ وہ اللہ تو ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کروڑوں محمد کے برابر پیدا کر دے، تو پھر وہاں پہ اب کیا کریں گے یہ؟ اور یہ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو میں منافق کہتا ہوں، اب یہ عامر حق صاحب کی بات ہو رہی تھی، یہ امتیاز کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں اور عمران کو بھی، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر ختم نبوت جن کا یہ دفاع کر رہا ہوتا ہے وہ قاسم نانوتوی صاحب کو، ان کو یہ ختم نبوت کا پکا منکر کہتا ہے. بالکل تحذیر الناس کا اس نے نام لے کے ہی ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ وہ جب ہم احمدیوں سے بات کرتے ہیں تو ہمارے سروں پہ جوتیوں کی طرح مارتے ہیں، یہ الفاظ تھے اس کے. ساتھ والا کہتا ہے کہ نہیں جی کوئی ختم نبوت. ہاں جی، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی ختم نبوت ایک ہے. تو یہ عجیب و غریب منافقت ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک ان میں سے کسی بھی شخص کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ جنتی فرقے میں ہے اور وہ فرقہ آ کے ہمیں نہ بتائے، تب تک اس کو کسی بھی احمدی کو دعوت دینے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں منافقت کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہم اگر ان کو دعوت دیتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ دیتے ہیں کہ وہ 73واں جنتی فرقہ ہم ہے. تو ان میں سے کوئی جرت کرے اپنے آپ کو وہ جنتی فرقہ پہلے کلیم کرے، ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ہم بھی ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا، لیکن ہم اس یقین کے ساتھ بلاتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے وہ جنتی فرقہ ہم ہے. تو اسی طرح ان میں سے بھی کوئی آئے وہ بتائے کہ وہ جنتی فرقہ اس نے پا لیا ہے، اب وہ ہمیں بھی اس کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں منافقت کی طرف. اس لیے کہ جب ان میں سے یہ تینوں اشخاص جو بیٹھے ہیں، بلکہ ان کا جو شیخ ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے، اس سے کبھی اس کے عقیدے پوچھ کے دیکھیں. بھٹ صاحب آپ کو میں آپ نے دونوں کا نام لیا تو یہ ذرا سنیے گا. ایک اور فرقہ قاسمیہ ہے جو قاسم نانوتوی کی طرف منسوب ہے. اس کی مشہور کتاب تحذیر الناس نے بڑا فتنہ برپا کر رکھا ہے. اچھا، اس نے اپنے رسالے میں یہاں تک لکھ رکھا ہے. کیا لکھ رکھا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. آگے یہ آپ کے سامنے ہے تحذیر الناس از حجت الاسلام. نام چیک کریں جی، مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی دیوبند. یہ کتاب آپ کے سامنے اسکرین پر، پیج نمبر 18. ہیڈ لائن میں نے اس کو ریڈ لائن کر دیا ہوا ہے، انڈر لائن. کہتے ہیں بلکہ اب یہ پتہ کیا ہے، اس کے دفاع کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی یہاں کہا گیا اگر بالفرض. مسئلہ بالفرض کا نہیں ہے، مسئلہ اس امکان کا ہے جس کا نتیجہ قادیانیوں نے اخذ کیا ہے. لا دو قادیانیوں نا، جو آپ نے قادیانیوں کو جو رستہ ہموار کر کے دیا ہے آپ کی باتوں نے. اچھا، یہاں پر وہ انجینئر محمد علی مرزا نے بھی بلنڈر کے آگے ہمارے، میں ان کا ذکر کروں گا. اس بندے کے پیچھے بھی پڑی ہوتی ہے عوام. ہمارے کئی چیمپئن علماء ختم نبوت سے کہہ ہوتے ہیں دیکھیں جی یہی تو قادیانی کرتا ہے، تو یہ بھی تو قادیانی کرتے ہیں نا. ان باتوں کا کیا کرنا ہے؟ اگر وہ قادیانی کرتے ہیں تو یہ بھی تو قادیانی کرتے ہیں. بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے ثابت کر رہے ہیں بالفرض امکان، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. کمال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہی اس اصول اور اس حیثیت میں ہیں کہ آپ کے بعد تصور ہی نہیں کیا جا سکتا نبوت کا، ممکن ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، اگر ان کے بیٹے کے پیدا ہونے سے ختم نبوت بدستور باقی رہتی تو اللہ فوت کیوں کرتا؟ چلو ایک منٹ جی روک دیں یہاں پہ ذرا. اب دیکھیں اس نے دو باتیں کی ہیں، ایک منٹ روک دیں ذرا. اس میں دو باتیں اس نے کی ہیں کہ کچھ لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں، تو جو امتیاز صاحب کے آپ پروگرام میں جا کے تو ختم نبوت کا دفاع کر رہے تھے، وہ امتیاز صاحب جو ہیں وہ اس کا دفاع کرتے ہیں. وہ ایک تو میں یہ بتا دوں. دوسرا دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو وفات دی تھی. اب جو آیت خاتم النبیین ہے یہ 5 ہجری کو نازل ہوئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ 8 ہجری کو پیدا ہوئے، یعنی کہ آیت کے نازل ہونے کے 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا دیا. بعد میں ایک دم سے یاد آیا وہ 3 سال پہلے تو میں ان کو خاتم النبیین بنا چکا ہوں، لہٰذا ان کے بیٹے کو مار دو. یعنی کہ خدا کو بھی یاد نہیں رہا کہ آیت خاتم النبیین کے بعد تو ان کو بیٹا دینا ہی کو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نبی ہو جائے گا. یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے رکھ کے تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی بھول ہو گئی
کہ اس نے خاتم النبیین بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا دیا. اب بیٹا دے دیا, اب یا تو وہ نبی ہے یا نبی نہیں. اگر تو نبی نہیں ہے تو اس کو مارا کیوں؟ اور اگر نبی تھا وہ, جیسا کہ خود حدیث سے بھی ظاہر ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ میں ان کو نبی کہا ہے. ایک تو عام طور پہ ہم پیش کرتے ہیں نا واللہ عائشہ ابراہیم اللہ کانا صدیق النبی ہے. دوسری اس کی جو شواہد ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ یہ نبی اور نبی کا بیٹا ہے. تو یہ مختلف طریقوں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو نبی کہا ہے. یہ بیان ہے. اب اللہ تعالیٰ سے غلطی یہ ہو گئی کہ اگر یہ زندہ رہ گیا تو یہ تو نبی ہو جائے گا. بھئی نبی کیسے ہو جائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو بنائے گا تو ہوگا نا. تو جب بنایا ہی نہیں تو اس کو مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ عجیب و غریب یعنی کہ عقیدے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا زبردستی ہے نبی بن جاتا. اور جی بٹ صاحب اگر وہ ایک منٹ مبارک بھائی سوری, اور اگر وہ جو بنائے جو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم اگر وہ نبی تھے جن کو مار دیا اللہ تعالیٰ نے اس ڈر سے کہ زبردستی نبوت نہ لے لے, تو یہ تو کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے بعد نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا, وہ تو پیدا ہو گئے تھے. وہ تو ایک علیحدہ دوسرا جواب ہے نا, یہ جو تعویل کرتے ہیں ختم نبوت کی کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, تو نبی تو پیدا ہو گیا. ہاں وہ دعویٰ نبوت کی عمر کو نہیں پہنچا, اللہ نے مار دیا. بالکل نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدے رکھ کے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے احمدیت کو شکست دینی ہے. ٹھیک ہے, پہلے اپنے عقیدے جو ہے ان کو صحیح کرو, اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے. اپنا ایک خود ساختہ جو ہے عقیدہ نہ اللہ کی طرف منسوب کرو نہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرو. اور اس طرح کے کفری عقیدے رکھ کے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کا مقابلہ کرنا. جی ڈاکٹر صاحب میں نے کہا دوسرا لطیفہ سن لیں جو ان کے ساتھ دوسرے بڑے چیمپئن بیٹھتے ہیں نا, جن کی براڈ پہ جا کے یہ بڑے عالم و فاضل بنتے ہیں, ان کا عقیدہ سن لیں جو ان کے عقیدے کی دھجیاں بکیر ہے ان کے پاس بیٹھ کے. آپ کو دینے لگا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں کیا چیز ہے. میرے نزدیک جو میں نے قرآن سے انڈرسٹینڈنگ لی ہے, میرے نزدیک نہ تو حضرت عیسیٰ کی کوئی آمد ہے, نہ کسی امام مہدی کی کوئی تصور کوئی نہیں. یہ ٹوٹلی غیر قرآنی تصور ہے. میرے نزدیک نہ تو حضرت عیسیٰ کی کوئی آمد ہے, نہ کسی امام مہدی کی کوئی تصور کوئی نہیں. دوسری طرف رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا کہ جی چاہے آپ کو میرے مہدی کو میرا سلام پہنچانا, چاہے آپ کو برف کے تودوں پر سے گھسٹتے ہوئے گھٹنوں کے بل جانا پڑے, ہم نے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کی. تو ان چیزوں کا ایڈریس کرنا انتہائی ضروری ہے. ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے نہیں پتا, 95% مسلمانوں کو نہیں پتا کہ یہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے, کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہائپوتھیٹیکلی اس چیز کو لے لیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, تو ان کی تو امپائر گر گئی نا جس کے اوپر انہوں نے بنیاد بنائی تھی. جی جی ایسی زبر ڈیوٹی کہ یہ حدیث جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. جزاک اللہ مبارک بھائی, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. یہ وہی نا چوچوں کا مربع ہے یہ سارے, وہ ایک اور بندہ ہی وہاں بیٹھا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں ایک بات ایڈ کر دیں مزید, یہ ہے منافقت جس کو میں بار بار منافقت کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کو یہ مانتے ہیں لیکن اپنے پروگرام میں صرف جماعت احمدیہ کے رد میں اس کے منہ سے انہوں نے جو سنا ہے کہ اس کا اگر حدیث کا رد کر دیا جائے, اس کو نہ مانا جائے, تو ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو تو ہم مانتے ہیں. یہ ہے وہ منافقت جو میں بتاتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے منافق جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوئے, اور یہ صرف منافقت کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں سب کو. تو خدا کے لیے جو سننے والے ہیں وہ غور کرے کہ یہ اپنے عقیدے کا اپنے پروگرام میں رد کر ہوتا ہوا دیکھ کے تو یہ بولے نہیں ہے, ان کو کہتے ہیں گونگے شیطان. بالکل. امتیاز پاس بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی قرآن میں کسی نبی کا آنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. ہاں جی, تو ہمارے سامنے یہ کیا پیش کرتے ہیں, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ سے بھی ثابت ہوتا ہے, وَإِنَّهُ لِعِلْمٍ لِلسَّاعَةِ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنا ہے حضرت عیسیٰ نے. یہ ہے کہ اپنے عقیدے کا رد شیخ صاحب کر رہے ہیں, ان کے جو شیخ ہے.
جی بالکل اور جزاک ان میں اللہ. اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ان کو روک سکیں کہ یہ آپ جو ہے ہمارے عقیدہ کا رد کر رہے ہیں. صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت میں، کیونکہ انہوں نے اس شخص کو بلوانا ہوتا ہے، اور جب تک وہ بولتا رہے گا ان کے فائدے میں ہے تو اس کو وہ بلواتے اجر رہیں گے. ملے میں گا، دوسرے اجر الفاظ جو ہے ملے وہ گا، ادا نہیں کر رہا. ان کو اجر ملے گا ڈالروں کی صورت میں. ہاں جی بالکل. جزاک اللہ.